اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور آج 12 ربیع الاول ہے۔ ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے، سبحان اللہ۔ دوستو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے معجزات و واقعات اس ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملیں گے۔ چلتے ہیں ہم ٹاپک کی جانب۔ فلک کے نظاروں، زمیں کی بہاروں، خوشی سب مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں، سبحان اللہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی صفات سے نوازا جس کی ازل سے لے کر ابد تک کوئی نظیر نہیں ملتی، سبحان اللہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اعلیٰ صفات و خوبیوں کی وجہ سے بچپن ہی سے عرب کے باقی بچوں سے جدا دکھائی دیتے تھے۔ دوستو، 12 ربیع الاول بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی وہ تاریخی دن ہے جس دن امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موسم بہار میں پیر کے دن صبح صادق کے بعد اور طلوع آفتاب سے پہلے 22 اپریل کو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ پیر کا دن آپ کی مبارک زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، سوموار کو ہی مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کو نکلے، سوموار کو ہی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور پیر کے دن ہی آپ نے دار فانی کو خیر باد کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر آپ کو خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن اپنے قبیلے کی دعوت کی۔ لوگوں نے آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام دوسرے بچوں کے ناموں جیسا کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں میرے پوتے پر اس نام کا اثر پڑے اور میرا پوتا تعریف و توصیف حاصل کرے، سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کا نام احمد رکھا۔ ولادت سرکار کا سال قریش کے لیے فراخی، خوشحالی اور کشادگی کا سال کہا جاتا تھا، جبکہ اس سے پہلے قریش تنگی اور قحط کا شکار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اس سال زمین سرسبز شاداب ہو گئی، درخت بارآور ہو گئے اور قریش کے پاس ہر طرف سے زور کی بارش آنے لگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوزائیدہ بچے کی حالت میں دیکھنے والی خواتین مثلاً آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور مکہ کی دوسری خواتین فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے، سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت تندرست تھے، اتنے تندرست کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے آتے وہ سمجھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مہینوں کے ہیں۔ شرفا عرب کی یہ عادت تھی کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح دیہاتی میں بھیجتے تھے۔ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں بچوں کی تندرستی اور جسمانی صحت بھی اچھی ہو جاتی تھی اور وہ خالص اور فصیح عربی زبان بھی سیکھ جاتے تھے، کیونکہ شہر کی زبان باہر کے آدمیوں کے میل جول سے خالص اور فصیح و بلیغ زبان نہیں رہا کرتی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں بنو سعد کی عورتوں کے ہمراہ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ کو چلی۔ اس سال عرب میں بہت سخت کال پڑا ہوا تھا۔ میری گود میں ایک بچہ تھا، رات بھر وہ بھوک سے تڑپتا اور روتا بلکتا رہتا تھا اور ہم اس کو بہلانے کے لیے تمام رات بیٹھ کر گزارتے تھے۔ سواری بھی اس قدر لاغر تھی کہ قافلہ والوں کے ساتھ نہ چل سکتی تھی۔ بڑی مشکلوں سے یہ سفر طے ہوا۔ میرے ہمراہی بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ مکرمہ پہنچا تو جو بھی عورت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی اور یہ سنتی کہ یہ یتیم ہیں
تو کوئی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتی تھی، کیونکہ بچے کے یتیم ہونے کے سبب سے زیادہ انعام و اکرام ملنے کی امید نہ تھی۔ ادھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت کا ستارہ ثریا سے زیادہ بلند اور چاند سے زیادہ روشن تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت حارث بن عبد العزیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ یہ تو اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس سے تو بہتر یہی ہے کہ میں اس یتیم ہی کو لے چلوں۔ ان کے شوہر نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ سے زیادہ سفید اونی کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سبز حریر بچھا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے بیدار کر دوں، مگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال پہ فریفتہ ہو گئی۔ پھر میں نے آہستہ سے قریب ہو کر اپنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرما کر اپنی چشم مبارک کھول دی، سبحان اللہ، اور میری طرف نظر کرم اٹھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے ایک نور نکلا جو آسمان تک پرواز کر گیا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنی گود میں اٹھا لیا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس در یتیم کو لے کر آئیں، جس سے صرف حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے گھر میں نہیں بلکہ کائنات عالم کے مشرق و مغرب میں اجالا ہونے والا تھا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل کریم ہی تھا کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوئی ہوئی قسمت بیدار ہو گئی اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آغوش میں آ گئے، سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی گود میں آتے ہی باران رحمت کی طرح برکات نبوت کا ظہور شروع ہو گیا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رضائی بھائی کو خوب شکم سیر ہو کر دودھ پلایا اور دونوں آرام سے سو گئے۔ ادھر اونٹنی کو دیکھا تو اس کے تھن بھی دودھ سے بھر گئے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نے اس کا دودھ دوہا اور میاں بیوی دونوں نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا اور دونوں شکم ہو کر رات بھر سکون اور چین کی نیند سوئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکتیں دیکھ کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، حلیمہ تو بڑا ہی مبارک بچہ لائی ہو۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، واقعی مجھے بھی یہی امید ہے کہ یہ نہایت ہی بابرکت بچہ ہے اور اللہ کی رحمت بن کر ہم کو ملا ہے، اور مجھے یہی توقع ہے کہ آپ ہمارا گھر خیر و برکت سے بھر جائے گا، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میری سواری بہت سست تھی، مگر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے تو وہ بہت چست ہو گئی اور اپنی گردن تان کر سارے قافلہ کے آگے آگے چلنے لگی۔ جب ہم کعبہ کے سامنے پہنچے تو سواری نے 3 سجدے کیے اور اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر دوسرے جانوروں سے آگے آگے دوڑنے لگی۔ قافلہ کی عورتیں حیران زدہ ہو گئیں اور بولیں، اے حلیمہ، کیا تم اسی سواری پر سوار ہو کر آئی تھی؟ اس وقت یہ اتنی سست تھی یا تم نے کوئی تیز رفتار سواری خرید لی ہے؟ جس جگہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ قیام کرتا وہ جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے علاقے کی طرف چلی تو جہاں سے گزرتی تھی وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا اور ہر درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا اور اس کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھک جاتا، سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی آبادی میں پہنچے تو تمام آبادی خوشبو سے مہک گئی جیسے مشک کی خوشبو ہو، سبحان اللہ۔ الغرض
ہم اپنے گھر پہنچے، وہاں سخت قحط پڑا ہوا تھا، تمام جانوروں کے تھن میں دودھ خشک ہو چکے تھے، لیکن میرے گھر میں قدم رکھتے ہی میری بکریوں کے تھن دودھ سے بھر گئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے سوکھے پودوں اور مرجھائی ہوئی ڈالیوں میں یکا یک جان پڑ گئی۔ خشک کھیتیاں لہلہانے لگیں جیسے کسی نے اس پر آب حیات چھڑک دیا۔ نہ صرف سارا علاقہ سرسبز و شاداب ہو گیا بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اونٹ اور بکریاں بھی تعداد میں زیادہ ہو گئیں۔ جن کو عشق محمد کا سفر ملتا ہے ان کو ہواؤں میں اڑنے کا ہنر ملتا ہے۔ ان کی دعاؤں کی تاثیر کا کیا کہنا، مانگیں اگر قطرہ تو دریا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مانگنا ہے تو جا کے مانگ محمد سے، پھر نہ مانگو گے ایک بار ہی اس قدر ملتا ہے۔ میری نسبت ہے محمد اور ان کی آل سے، تب ہی تو میرے الفاظ کو اثر ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اب روزانہ میری بکریاں جب چراگاہ سے گھر واپس آتی تو ان کے تھن دودھ سے بڑے ہوتے، حالانکہ پوری بستی میں اور کسی کو اپنے جانوروں کا ایک قطرہ دودھ نہیں ملتا تھا۔ میرے قبیلہ والوں نے اپنے چرواہوں سے کہا، تم لوگ بھی اپنے جانوروں کو اسی جگہ چراؤ جہاں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانور چرتے ہیں۔ چنانچہ سب لوگ اسی چراگاہ میں اپنے مویشی چرانے لگے جہاں میری بکریاں چرتی تھیں، مگر یہاں تو چراگاہ اور جنگل کا کوئی عمل دخل ہی نہیں تھا۔ یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات و نبوت کا فیض تھا جس کو میں اور میرے شوہر کے سوا میری قوم کا کوئی شخص نہیں سمجھ سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کے نور سے میرا گھر ہمیشہ روشن اور درخشاں رہتا تھا۔ جب مجھے اندر جانے کی ضرورت ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے اندھیری کوٹری روشن ہو جاتی، اور جو چیز مجھے درکار ہوتی میں بلا تکلف اس روشنی سے حاصل کر لیتی تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا کبھی ہمارے ہلانے کا محتاج نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جھولے میں ہوتے تھے تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا گھر کے کسی دوسرے فرد کو کبھی جھولا جھلانے کی ضرورت نہ پڑتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جھولا خود بخود جھولتا رہتا تھا۔ فرشتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پنگورے کو جھلاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت زبیر بن عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں اٹھا کر لوریاں دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بچپن میں اپنے پنگورے میں لیٹے ہوتے تو چاند کی طرف راغب ہوا کرتے تھے اور اکثر اس سے باتیں کیا کرتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تو چاند حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس و معطر انگلی مبارک کے اشارے سے حرکت کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بہقی اور ابن عساکر حضرت عباس بن عبد المطلب سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس بات نے ایمان لانے پر مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں چاند سے گفتگو فرما کرتے تھے اور آپ جدھر اشارہ فرماتے تھے چاند ادھر ہی ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا تھا۔ بنی سعد کے لوگوں میں سے کسی کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہوتی تو وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اپنی بیماری کی جگہ پر رکھتا اور فوراً اسے شفا مل جاتی۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی اونٹ یا بکری بیمار ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے اسے بھی شفا ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بہت خیال رکھتی تھیں۔ ایک روز قدرے غافل ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن شیمہ کے ساتھ دوپہر کے وقت ریوڑ کی طرف نکل گئے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو گئیں اور فوراً تلاش میں نکلیں۔ جب بہن کے ساتھ دیکھا تو ان کی جان میں جان آ گئی۔ بیٹی پر ناراض ہوئیں کہ اتنی دھوپ میں انہیں لے کر کیوں آئی ہو؟ شیمہ نے جواب دیا، امی جان، میرے بھائی کو دھوپ نے کچھ نہیں کہا، بادل ان پر مسلسل سایہ فگن رہا، پھر جب یہ ٹھہرتے تو وہ بھی ٹھہر جاتا اور جب یہ چلتے تو وہ بھی چل پڑتا تھا، یہاں تک کہ ہم یہاں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات سے ہمیں مستفید کرتا رہا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 برس کے ہو گئے اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تیزی سے بڑھ رہے تھے کہ اس تیزی سے عام طور پر بچے نہیں بڑھا کرتے۔ اس طرح آپ 2 سال میں ہی خوب بڑے ہو گئے اور کھانے پینے لگے۔ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے حسب توفیق ہمیں انعام و اکرام سے نوازا۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے تو آئے، مگر دل سے ہم انہیں اپنے پاس رکھنے کے خواہش مند تھے، کیونکہ ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی برکات کا مشاہدہ کیا تھا۔ گو قاعدہ کے مطابق اب ہمیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس رکھنے کا کوئی حق نہیں تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات و نبوت کی وجہ سے ایک لمحہ کے لیے بھی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی گوارا نہیں تھی۔ عجیب اتفاق کی بات ہے کہ اس سال مکہ معظمہ میں وبائی بیماری پھیلی ہوئی تھی، چنانچہ ہم اس وبائی بیماری کا بہانہ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رضامندی سے واپس اپنے گھر لے آئے اور ہمارا گھر پھر سے رحمتوں اور برکتوں کی جنت بن گیا، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس نہایت خوش و خرم ہو کر رہنے لگے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہنے کے دوران جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہوئے اور بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتے، مگر خود ہمیشہ ہر قسم کے کھیل سے دور رہتے۔ جب لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھیلنے کے لیے بلاتے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن دیکھا، انہوں نے شہادت دی ہے کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی مذاق نہیں کیا، گھر میں کبھی مانگ کر کھانا نہیں کھایا، جو کچھ کھانے کو دیا جاتا کھا لیتے، کبھی کسی کھانے والی چیز میں کوئی نقص یا عیب نہیں نکالا، سبحان اللہ۔ بے شک حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے کہنے لگے، اماں جان، میرے دوسرے بھائی بہن نظر نہیں آتے، یہ لوگ ہمیشہ صبح کو اٹھ کر روزانہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ میں نے کہا کہ یہ لوگ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اماں جان، آپ مجھے بھی میرے بھائی بہنوں کے ساتھ بھیجا کریں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روکا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصرار کیا۔ آخر حلیمہ سعدیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصرار پر مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے بچوں کے ساتھ چراگاہ جانے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ اس چراگاہ میں تشریف لے جاتے جہاں حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کی تعداد روز افروز زیادہ ہوتی گئی۔ دودھ دینے والی بکریاں پہلے سے زیادہ دودھ دینے لگیں، بکرے تر و تازہ ہونے لگے اور چراگاہ میں ہریالی بھی بڑھنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر بنو سعد خوش ہو گئے۔ بکریاں چراگاہوں میں لے جا کر ان کی دیکھ بھال کرنا جو تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بچپن ہی میں اپنی اس خصلت نبوت کا اظہار فرما دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب پہلے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضائی بہن بھائیوں کے ہمراہ جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے گئے تو اس دن شام کو ہم لوگ ان کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، سبحان اللہ، اور بکریاں مبارک قدموں سے لپٹی چلی آتی ہیں۔ ایک بکری کا پاؤں میرے لڑکے نے توڑ دیا تھا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے لپٹی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے پاؤں پر ہاتھ پھیرا تو وہ فوراً اچھا ہو گیا۔ بے شک پھر میں نے اپنے بیٹے سے دریافت کیا کہ آج تم نے اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال دیکھا ہے؟ میرے بیٹے نے کہا کہ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارے اس بھائی کے سامنے جو بھی درخت اور پتھر اور پہاڑ آیا یا جنگل کے جانور سب بلند آواز سے کہنے لگے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ، اور جس مقام پر یہ قدم مبارک رکھتے وہاں فوراً سبزہ نمودار ہو جاتا، سبحان اللہ۔
دھوپ میں ایک بادل ان پر سایہ کرتا، ریت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کا نشان نہیں پڑتا تھا، پتھر ان کے پاؤں تلے خمیر گوندے ہوئے آٹے کی طرح نرم ہو جاتا اور اس پر قدم کا نشان بن جاتا۔ جب ہم بکریوں کو پانی پلانے کنویں پر گئے تو پانی جوش مار کر لبریز ہو گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، میں نے بچوں سے کہا کہ اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چراگاہ میں تھے کہ ایک دم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فرزند دوڑتے اور کانپتے ہوئے آئے اور اپنی والدہ حضرت بی بی حلیمہ سعدیہ سے کہا، اماں جان بڑا غضب ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 آدمیوں نے جو بہت ہی سفید لباس پہنے ہوئے تھے چت لٹا کر ان کا شکم پھاڑ ڈالا ہے، استغفر اللہ، اور میں اس حال میں ان کو چھوڑ کر بھاگا ہوا آیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں بدحواس ہو کر گھبرائے ہوئے دوڑ کر جنگل میں پہنچے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں مگر خوف و ہراس سے چہرہ زرد پڑ گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نے انتہائی مشفقانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھے چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا، لیکن مجھے ذرا برابر بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ ماجرا سن کر حضرت حلیمہ سعدیہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا، اے حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ اسیب کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو اور ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ ان کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں کیونکہ انہیں اس واقعہ سے یہ خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید ہم اب ان کی کماح کا حفاظت نہ کر سکیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا اور شکم مبارک چاک ہونے کا واقعہ بیان کیا اور اسیب کا شبہ ظاہر کیا تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی چیز جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا، میرے بیٹے کی بڑی شان ہے، سبحان اللہ، بے شک۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعہ سنا کر حضرت حلیمہ سعدیہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں واپس چلی گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ کیا ہی شان تھی میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کی مثال اس دنیا میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ دوستو، یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے، سمندروں کے پانی کو روشنائی بنا دیا جائے اور زمین سے آسمان تک کے خلا کو اوراق بنا دیا جائے تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلم ختم ہو جائیں گے، سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا اور زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا، لیکن میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک مکمل نہ ہو پائے گی۔ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اصحاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ میری اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے، یہ التجا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔